السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 34۔ تو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہوگا، اگر نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور پلیز ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اور آگے آگے ناول جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ میں جلدی آپ لوگوں کا ناول کور کروا دوں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ عائش ساویار خانزادہ کی سیاہ قمیض اور اس کے سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس کی ڈوری اس نے کھینچ کر بمشکل ہی اس کا ٹراؤزر خود پر ٹکایا ہوا تھا۔ ساویار خانزادہ کی سیاہ مردانہ شال اچھی طرح خود پر اوڑھتے اس نے مرر میں نگاہ ڈالی۔ خود کو دیکھ کر وہ استزاہیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ سب سے مہنگا برانڈڈ ڈریسز پہننے والی اسٹالر تک خود کے وجود پہ نہ لینے والی اس کی ذات آج کیا بن کر رہ گئی تھی۔ وہ مکمل اس حلیے میں ملبوس تھی جو ساویار خانزادہ کو پسند تھا، جس کی وہ اب ملکیت تھی۔ عائش نے مرر میں دیکھتے ہچکی لی۔ شاہویر کی یاد نے اس پر بری طرح حملہ کیا تھا۔ کتنا اعتراض ہوتا تھا اسے اس ڈریسنگ پر، مگر کبھی اس کی بات کو خاطر میں نہ لیا تھا، اور آج وہ زاویار خانزادہ کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ عائش اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج سے ہوتے کار پورچ کی طرف بڑھی، جہاں زاویار خانزادہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کچھ گارڈز گیٹ پر کھڑے تھے۔ وہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہڑبڑاہٹ میں چادر سے نقاب کرنے لگی۔ اس نے کل حویلی سے نکلنے سے پہلے اس سے نقاب کروایا تھا، اب بھی کھلے چہرے کے ساتھ اپنے گارڈز کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بھاری مردانہ شال کا اپنے چہرے پر نقاب کر رہی تھی کہ اس کے پیٹ پر بندھا زاویار خانزادہ کا ٹراؤزر کھسکتے ہوئے اس کے پیروں میں آیا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے ٹراؤزر زمین بوس ہوتا، وہ ٹراؤزر کو پیٹ سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، مگر چادر اس کے وجود سے سرکتی زمین بوس ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ فون بند کرتے مڑا ہی تھا۔ عائش کو بغیر چادر کے دیکھتے اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ پیٹ سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے دبوچے اپنے مقابل کیا۔ کیا کہا تھا؟ بغیر چادر کے کمرے سے باہر قدم رکھا تمہاری قبر پہاڑوں میں بناؤں گا۔ کیا چاہتی ہو ابھی تمہاری جان لیتے تمہیں دفناؤں؟ وہ اسے بازو سے بے دردی سے دبوچتے پکارا۔ زاویار آپ کے ٹراؤزر کا لاسٹک ڈھیلا ہو گیا ہے، وہ اتر رہا ہے، عائش نے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ زاویار خانزادہ اس کی بات پر چیخا تھا۔ عائش اس کی چیخ پر بدحواس ہوتے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ٹراؤزر کھسکتا اس کے قدموں میں آ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے غصے سے اس کا بازو دبوچے سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے اندر پٹکا۔ خود بھی اندر بیٹھتے وہ دروازہ لاک کرتے اس پر جھکا۔ زاویار میری غلطی نہیں ہے، یہ ٹراؤزر بہت لمبا اور کھلا تھا، عائش اسے خود پر جھکا دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ زاویار خانزادہ نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے اس کے ٹراؤزر کو اوپر کی طرف کھسکاتے ڈوری باندھنی چاہی۔ ٹراؤزر کی ڈوری اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ عائش یہ دیکھتے مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے قہر بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ہیئر پن ہے تمہارے پاس؟ زاویار خانزادہ نے ڈوری کو تھامتے غصے سے پوچھا۔ نہیں، عائش نے روحاں لہجے میں جواب دیا، اور زاویار خانزادہ کی بھڑکتی رگیں مزید بھڑکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے آگے کو ہوتے اگلی سیٹ کا ڈیش بورڈ کارڈ ڈرار کھولتے اس میں سے پین نکالا۔ یہ ڈوری ڈالو ٹراؤزر میں۔ زاویار خانزادہ نے پین اور ڈوری عائش کی طرف بڑھائی۔ کیسے؟ عائش نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ زاویار خانزادہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے عائش کے ٹراؤزر کو جکڑے پین میں ڈوری ڈالتے ٹراؤزر کے ہول میں پین سے ڈوری ڈالنے لگا۔ عائش سیٹ سے ٹیک لگائے زاویار خانزادہ کے سرد سرخ چہرے کو دیکھتے اپنے بدن کے کپکپاہٹ پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا زاویار اس پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا، مگر ابھی تک اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچے ٹراؤزر میں ڈوری ڈال رہا تھا۔ بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے،
पेन अंदर जा ही नहीं रहा था। जावियार खानजादा का कहर आयश पर बढ़ता जा रहा था। अगर इसके गार्ड इस वक्त कारपोश में मौजूद होते वो इसका सच में कत्ल कर डालता। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? जावियार खानजादा पेन ट्राउजर के इलास्टिक के होल में घुसाते हुए धाड़ा। वो गंदी हो गई थी। आयश इसकी दहाड़ पर रोते हुए बोली। जावियार खानजादा की गर्म उंगलियां इसके बेली बटन को छू रही थी, जहां वो ट्राउजर को थामे डोरी डाल रहा था। वो इस पर तकरीबन मुकम्मल चुका हुआ था। जावियार खानजादा का सर सुर्ख चेहरा इसकी जान लेबों पर सजाए हुए था। जावियार खानजादा ने इसे सर्द निगाहों से देखते, गुस्से से डोरी डालते, इससे इसके मजीद करीब होते, इसके नाजुक वजूद को अपने हाथ से गुस्से से मसला। आयश इसकी बेदर्द वार पर दर्द से सिसकारी भर गई थी। आइंदा इस तरह कभी हवा में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, समझी तुम? जावियार घुटाते हुए इसका जबड़ा आहनी गिरफ्त में दबोच गया था। आयश ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। जावियार खानजादा इसका जबड़ा छोड़ते, दांत पीसते हुए पेन से डोरी डालने लगा। पेन ट्राउजर के बीच में ही अटक गया था। जावियार का गुस्सा मजीद बढ़ा था। जावियार खानजादा ने डोरी खींचकर वापस निकालते अपनी पेशानी मसली। वो गुस्से से जबड़े भींचते गाड़ी से बाहर निकला। रहमान नजीर वो गाड़ी से निकलते चीखा। गार्ड इसकी पुकार पर इसकी तरफ बढ़े। इधर ही रुको। जावियार खानजादा गुस्से से धाड़ा था। तुम सब बाहर जाकर पहरा दो, गेट को बंद कर दो। जावियार खानजादा के हुक्म पर वो इसी लम्हे मुस्तैदी से बाहर बढ़ गए थे। इनके जाने के बाद जावियार खानजादा ने गाड़ी की तरफ बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इसे बाजू से दबोचकर बाहर निकाला। आयश अपने ट्राउजर को पेट से मुट्ठियों में जकड़े जावियार खानजादा के साथ घिसटते हुए गई। वो इसे बाजू से दबोचे बेदर्दी से सीढ़ियां चढ़ते कमरे में दाखिल होते इसे बेदर्दी से बेड पर पटक चुका था। आयश ऊंधे मुंह बेड के गद्दे पर गिरी थी। वो उसे इश्तियाल भरी निगाहों से घूरते कबर्ड की तरफ बढ़ा। कबर्ड से अपनी शलवार निकालते हुए जावियार खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ा था। आयश सीधा होते क्राउन के साथ टेक लगाए अभी भी ट्राउजर मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। जावियार खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ते इसके हाथों से वो ट्राउजर छुड़वाते, एक झटके से उतारते, इसे शलवार पहनाते, बहुत टाइटली नाड़े को इसके पेट पर बांध दिया था। जावियार खानजादा ने इतनी जोर से वो नाड़ा बांधा था कि आयश को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। मुझे सांस नहीं आ रही जावियार, आयश ने मुश्किल सांस लेते कहा। सांस नहीं आएगी तभी कपड़े पहनने की तमीज आएगी। जावियार गुस्से से बोलते बेड से उठा। उठो, इसे यूं ही बैठे देखकर वो धाड़ा था। आयश इसकी धाड़ पर जल्दी से उठी थी। चादर कहाँ है तुम्हारी? जावियार खानजादा ने इसे बगैर चादर के देखते हुए कुर्राते हुए पूछा। वो बाहर गिर गई थी, आयश ने भीगे लहजे में जवाब दिया। जावियार खानजादा ने अपनी कनपटी उंगली से मसलते हुए इसे खून उतरी निगाह से देखा। आयश इसकी निगाह पर इसी लम्हे नजरें झुका गई थी। जावियार खानजादा ने अपनी ऑफ वाइट शॉल गले से उतारते हुए आयश के वजूद पर अच्छी तरह उड़ाई थी। इसे सर्द निगाहों से देखते, इसे कलाई से पकड़ते, कमरे से निकलते, तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए कारपोर्च में आया था। वो तकरीबन इसके साथ घिसट रही थी। जावियार खानजादा ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलते इसे बेदर्दी से अंदर पटका था। आयश ने सीधे होते शॉल सर पर जमाते कांपते हाथों से शॉल से चेहरे को कवर किया। जावियार खानजादा ने ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। दरखजे खानजादा बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए, सिगरेट सुलगाए हुए उंगलियों में दबाए हुए था। वो उस वक्त सफ़ेद ट्राउजर पर सफ़ेद ही हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहने हुए था, जिसमें इसकी कसरती चौड़ी बॉडी वाज़ेह हो रही थी। रात गहरी हो रही थी। नायाज के पहलू में स्याह वेलवेट के गाउन नाइटी में मलबूस और होशो खर्च से बेगाना पड़ी थी। ना वो होश में आई थी, ना इसने कोशिश की थी इसे होश में लाने की। आप एक जालिम इंसान हैं, जिसके नज़दीक किसी की जान की कोई हैसियत नहीं। आप सवाद के खानजादों से भी ज़्यादा दरिंदे हैं। दरखजी कशमाला के भाई को इसलिए मार दिया क्योंकि मैं इस गाड़ी में बैठी थी। तू है आप जैसे नैरो माइंडेड खानजादों पर, आप सब की नाम निहात गैरत पर। अनाया के लफ्ज़ याद करते हुए अपनी कनपटी बार बार उंगलियों से मसल रहा था। मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं वापस हवेली नहीं जाऊँगी, मुझे अमेरिका वापस जाना है, मुझे नहीं रहना आप जैसे जानवर के साथ। छोड़े दरखजी मुझे। इसकी गालियाँ, इसकी गलत फहमियाँ तो वो सहन सकता था, मगर वो इससे दूर जाने का सोचे वो भी ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं था। अनाया के लफ्ज़ इसके समातों में गूंजते, इसके दिमाग की रगों में आतिश फिशा बर्पा किए हुए थे। वो जलता सिगरेट उंगलियों में दबाए कश लेते अपने जलते दिल को पुरसकून करने की नाकाम सही कर रहा था। अनाया के बेजां वजूद में हलचल हुई थी।
اس نے اپنے پپوٹے کھولتے ہوئے اپنے سر کو جکڑتے کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ کمرے میں پھیلی سگریٹ کی مہک اور اپنے پاس مخصوص مردانہ اور سینٹ کی ملی جلی خوشبو محسوس کرتے وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی۔ درخزی خانزادہ کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر عنایا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ عنایا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسی بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ درخزی خانزادہ اسے ہوش میں آتا محسوس کرتے اسی لمحے کراؤن سے ٹیک لگائے۔ سگریٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ عنایا سے بھیگی بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس طرح کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ تن من سے درخزے خانزادہ سے محبت کرتی تھی، اتنی شدت سے محبت کرتی تھی جتنی آج تک کسی سے نہیں کی تھی۔ اسی لیے بنا کسی سوال جواب کے وہ اس کی حویلی میں رہ رہی تھی۔ اس کے رشتوں کو دیکھ کر بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے پہلے بھی یہ عورت آئی تھی، وہ اس کے نکاح کرنے والا تھا۔ سب حقیقت جان کر بھی اس نے اپنا اعتبار درخزے خانزادہ پر ایک لمحے کے لیے بھی بکھرنے نہیں دیا تھا۔ کتنے ماہ سے وہ اس سے سرد رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی قربت، اس کی محبت کو ترستی رہی۔ وہ اسے اپنی حویلی میں قید کیے اس کی محبت کو آزماتا رہا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے خاموشی سے سب کچھ سہتی آ رہی تھی۔ خود کو وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ ایسی نہ تھی کہ ایک کٹ پتلی کی طرح زندگی گزارتے۔ ان چند ماہ میں وہ ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اسے جس طرف موڑتا تھا وہ مڑ جاتی تھی۔ عنایا روتے ہوئے درخزے خانزادہ کے وجہ خوبرو پرکشش نکوش دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ سچ میں کسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا؟ عنایا اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پانے لگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پٹی بندھی تھی۔ وہ اب اپنے ہاتھ میں بندھی پٹی کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کی نگاہ خود پر پڑی۔ وہ کالج یونیفارم میں نہیں، نائٹی میں ملبوس تھی۔ اسے یہ نائٹی درخزے خانزادہ نے پہنائی تھی۔ عنایا کی رنگت تپ کر گندھاری ہوئی تھی۔ اس نے اس کے کپڑے کیوں بدلے؟ عنایا کے بدن میں شرارے سے دوڑ رہے تھے۔ اب اس ظالم انسان کا لمس اس کی بے باکیاں گوارا نہ تھی۔ عنایا اسی لمحے بیت سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ نہ اسے انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا تھا، نہ اس کی حویلی میں رہنا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ درخزے خانزادہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کہاں جا رہی ہو سوئن؟ درخزے خانزادہ کی بھاری آواز پر عنایا کا دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ کپکپا اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ سوات نے اس نے اپنے اہلکار ٹانگوں کے درمیان گولیاں مارتے دیکھتے وہ اس سے ایسے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ اس کا دہشت زدہ روپ دیکھتے وہ اس سے کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ عنایا نے گہرا سانس لیتے لاک نوب کو گھماتے لاک کھولا ہی تھا کہ درخزے خانزادہ بیت سے اٹھتے ایک ہی جست میں اس تک بڑھتے، اسے بازو سے کھینچ کر دروازے کے ساتھ لگاتے، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے محصور کر گیا تھا۔ عنایا نے اپنے کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنی بھیگی گلابی آنکھیں درخزے خانزادہ کی براؤن آنکھوں میں گاڑی تھی۔ درخزے اپنی گہری نگاہیں عنایا پر گاڑے ہوئے تھا جو اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پائے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج نہیں جھکیں گی یہ نگاہیں درخزے خانزادہ؟ آج عنایا پاشا آپ کے سحر میں نہیں آئے گی۔ آپ کے سوئن سوئن کہنے پر عنایا پاشا کے دل کی دھڑکنیں شدت سے نہیں دھڑکیں گی۔ عنایا درخزے پر اپنی آنکھیں گاڑتے بھیگے لہجے پر قابو پایا تھا۔ درخزے خانزادہ خود کو عنایا پاشا کہنے پر زخمی سا ہنسا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہنس رہے ہیں؟ مجھ پر ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے بیوقوف بنانے پر ہنسی آ رہی ہے؟ ہنسی درخزے اونچے اونچے کہکے لگائے۔ مجھ پر اچھا بیوقوف بنایا ہے مجھے؟ عنایا درخزے کو دیکھتے بھیگا سا زخمی سا ہنسی تھی۔ کیا بیوقوف بنایا میں نے سوئن؟ درخزے خانزادہ نے اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں سے کچلتے سوال داغا تھا۔ بیوقوف ہی تو بنایا ہے کہ آپ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں، مجھ سے عشق کرتے ہیں، مگر سب فریب تھا، جھوٹ تھا۔ عنایا درخزے خانزادہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے اسے خود سے دور دھکیلتی چیخ رہی تھی۔ سچ میں عشق کرتا ہوں سوئن، دھوکہ نہیں دیا، درخزے خانزادہ زخمی بھیگے لہجے میں کہتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ بس کر دیں سوئن سوئن کہنا۔ عنایا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت گریہ سے چیخی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کے چیخنے پر اس سے اسی لمحے دور ہو گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے سوئن لفظ سے، نفرت ہے مجھے سوئن لفظ سے درخزے، جھوٹے فریبی ہیں آپ کا ہر لفظ جھوٹا ہے۔ بہرمند نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اسلام آباد میں ریڈ ڈالنا آپ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ یہ شطرنج رچا جائے کہ آپ مجھے رخصت کروا سکیں۔ درخزے سے دور ہوتے اب اسے سر چپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شطرنج رچایا؟ کیسا شطرنج؟
दरखज़ खानज़ादा की आंखों से में लहू उतरा था। बहरमन ने से ये बकवास भी की थी और इसने इससे छुपाया था। इसकी बातों पर दरखज़ खानज़ादा का रगों में दौड़ता खून तेजी से भड़क रहा था। आप अच्छी तरह जानते थे मैं कभी आपके साथ रुखसत होकर नहीं आऊंगी। ज़रान भाई आप ही मुझे कभी रुखसत नहीं करेंगे, इसलिए आपने वहां रेड डाली जहां मैं मौजूद थी, ताकि मुझे जलील रुसवा करके मुझे रुखसत करवा कर ले आए। अनाया की बातों पर दरकज़ी खानज़ादा की शरियानों में दौड़ता खून अब उबलने लगा था। पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हुई थी। वो एक ही जज्ब में इसकी तरफ बढ़ते इसके बाद गुद्दी से बेदर्दी से दबोच गया। इतना बग़ैरत समझ रखा है मुझे, अपनी ही बीवी को रुसवा करवाऊंगा, अपनी ही औरत के साथ ये सब करूंगा। बीवी हो मेरी, इज्जत हो मेरी। मर गया था तुम्हें इस दिन इस क्लब में देखकर। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, इस माइकल के साथ तुम बैठी थी, मेरी बीवी होते एक गैर मर्द पर एतबार करके मुझे धोखा दे रही थी तुम। अपने किए के हर गुनाह का कसूरवार आज मुझे बना दिया। दरख़्ज़े खानज़ादा अनाया के बालों को बेदर्दी से दबोचे इसकी गर्दन को झटका देते इसकी आंखों में देखते गुर्राया। माइकल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था दरकज़ई, खबरदार मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। अनाया दरख़्ज़े खानज़ादा की आंखों में देखते हंसियानी चीखें थी। जानता हूँ इसलिए आज तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, वरना ऐसे दिन घोट देता जिस दिन तुम मुझे इस माइकल के साथ मिली थी। दरख़्ज़े खानज़ादा इसे खून उतरी आंखों से देखते इसके बाद अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। कैसे घोंटते मेरी सांसें, मेरी सांसों को अपने पाँव के नीचे कुचलते या फिर पिस्टल से गोली मारते। इस तरह कशमाला के भाई को मार दिया, अनाया ने बुरी तरह रोते हुए सवाल किया। दरख़्ज़े खानज़ादा इसके सवाल पर इससे दूर होते अपनी पिछली गर्दन रब करते अपने इश्तियाल पर काबू पाने लगा। खानज़ादा खून था, गुस्से और तैश से वो मुकाबल पर हाथ ना कहीं उठा दे, इसलिए वो इससे बार बार दूर हो रहा था। वो किसी कीमत पर अनाया पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। इतना आसान नहीं है दरकज़ई मेरी जान लेना। मेरी आप ही ज़रान भाई आपकी जान ले लेंगे अगर मुझे कुछ भी हुआ। अनाया दरकज़ी खानज़ादा को देखते अपने आरिस पर बहते आंसू साफ करते हुए शिद्दत गिरिया से चीखी थी। दरकज़ी खानज़ादा जो ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ जमाए झुके हुए मिरर में देखते अपने अंदर उठते भांबड़ों पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था। अनाया की बात पर वह उसकी तरफ सुर्ख आंखों से देखते हंस पड़ा। तुम्हारी आपी और मिनिस्टर मेरी जान ले लेंगे, वो भी मेरे इलाके में। दरख़्ज़े खानज़ादा ने इसकी तरफ देखते सजाइया अंदाज में सवाल किया। हाँ, जान तो निकलेगी दरख़्ज़ई, जब मैं आपकी नज़रों के सामने इनके साथ वापस आऊँगी, जब आपको अदालत के कटहरे में खड़े करके आपसे आज़ादी का परवाना लूँगी, जब अपनी ही औरत को तलाक देनी पड़ेगी। अनाया दरख़्ज़ी खानज़ादा के इस सजाइया अंदाज पर सद्दो-सपाट लहजे में गुर्राई। अनाया की बात पर दरख़्ज़ी खानज़ादा की आंखों में खून की लाली गहरी हुई थी। सफ़ेद बाजों की नीली रगें ज़ाहिर हुई थी। दरख़्ज़ी खानज़ादा ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ रखे पर दांत जमाए अपने गुस्से पर ज़ब्त करने की सही करने लगा। अनाया के आज़ादी का परवाना लेने वाली बात पर वो मज़ीद काबू न पा सका था। दरख़्ज़ी खानज़ादा ड्रेसिंग टेबल पर रखी चीज़ें मारते हुए एक ही जश्न में नीचे गिरा चुका था। अनाया मज़ीद दरवाजे में समाई थी मगर वो अपनी लड़ज़ाहट पर काबू पा गई थी। क्या लोगी मुझसे स्वयं? एक बार फिर से कहो। दरकज़ी खानज़ादा ने मिरर में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े हुए बर्फीले लहजे में सवाल दागा। अनाया अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाए खामोशी से इसे देख रही थी। बोलो, क्या चाहिए मुझसे? दरकज़ी खानज़ादा टेबल पर मुक्का मारते हुए धाड़ा। तलाक चाहिए मुझे। अनाया इसकी दहाड़ पर शिद्दत गिरिया से रोते हुए बोली। दरकज़ी मिरर में खून उतरी आंखों से देखते इस बात में सर हिला गया। दूंगा तुम्हें, आज रात ही दूंगा, मगर जो मैं चाहता हूँ, जो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। दरकज़ी खानज़ादा ने अनाया की तरफ चेहरा मोड़ते इसे शोलाबार निगाहों से घूरते लफ्ज़ चबाए। अनाया से भीगी निगाहों से देखते गहरा सांस लेते रुख पलट गई थी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलते बाहर कदम रखते दरख़्ज़े खानज़ादा इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते इसे कलाई से खींचते बेड पर बेदर्दी से पटक गया। वो दरवाज़ा लॉक कर गया। जाने दो मुझे दरकज़ई, बताने दो सबको तुम्हारी हकीकत, कैसे आपने एक बेगुनाह इंसान की जान ली। इसकी गाड़ी में मैं बैठी थी, मुझे आप जैसे टॉक्सिक मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए आपसे। वो बेड पर सीधे होते शिद्दत के रिया से रोते हुए चीख उठी थी। दरख़्ज़े खानज़ादा सुकून उतरी आंखों से घूरते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। अनाया अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे चीख चीख कर रो दी थी। बहरमन के अल्फाज, इस अनजान नंबर से आने वाली तस्वीरें और मलाला और दरख़्ज़ई की तस्वीरें। वो आज दरख़्ज़ी खानज़ादा का बिना किसी कसूर के कशमाला के भाई की जान लेना, कशमाला पर बेदर्दी से हाथ उठाना इसे दरख़्ज़ी खानज़ादा से दहशत खाने से ज़्यादा इससे नफ़रत करने पर मजबूर कर रहा था। वो कैसे किसी की जान ले सकता था? अनाया तकिए पर सर पटकते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपाए चीख चीख कर रोने लगी थी। दरख़्ज़ी खानज़ादा ने ड्रेसिंग रूम से कमरे में दाखिल होते इसे मातम कंदा अंदाज में रोते देखते जबड़े भींचे थे।
دیکھو اسے، اور یہ ماتم منانے کے لیے ابھی پوری رات پڑی ہے۔ آج کی رات تمہیں کھل کر ماتم منانے دوں گا، کیونکہ فل ٹھوس وجہ بھی ساتھ فراہم کر دوں گا۔ درخزی خانزادہ نے کراتے ہوئے اسے بالوں سے بے دردی سے جکڑے اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز اس کے منہ پر مارے تھے۔ عنایت درخزی کو روتے ہوئے دیکھتے اپنی گود میں پڑے ہوئے پیپرز اٹھاتے انہیں دیکھا۔ درخزی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اب اسے مشتعل نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عنایت جیسے جیسے پیپرز دیکھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ان پیپرز کو دیکھ رہی تھی۔ پیپرز اب اس کے ہاتھوں سے گر چکے تھے۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنی گود میں پیپرز کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مائی لٹل سویٹ انوسینٹ بدتمیز وائفی؟ درخزی نے اس کے سٹل وجود کو سرد نگاہوں سے دیکھتے دانت کچکچائے تھے۔ عنایت بھی مجسم بنی اپنے گود میں گرے پیپرز پر اپنی بھیگی نگاہ گاڑے ہوئے تھی۔ دیکھو ان پیپرز کو غور سے۔ وہ اس کے مجسم وجود کو دیکھتے گرایا۔ عنایت کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ اٹھا ان پیپرز کو اور غور سے دیکھو۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ عنایت نے اس کی خون نشان درندے کی مانند دھاڑ پر بری طرح لرزتے ہوئے پیپرز اپنی گود سے پکڑے۔ غور سے دیکھو، بلکہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ درخزی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھتے اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا۔ اس کا طلاق مانگنے سے بری طرح مشتعل کر گیا تھا۔ دل کر رہا تھا اپنی نازک بیوی کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے، وہ زبان کاٹ دے جس سے وہ طلاق مانگ رہی تھی۔ عنایت نے سسکی لیتے اسے دبدبائی آنکھوں سے دیکھا۔ پڑھو، بتاؤ مجھے ان پیپرز میں کیا ہے میری بدتمیز زبان بدزبان بیوی؟ آج کے بعد سوئن نہیں کہوں گا۔ نفرت ہے تمہیں سوئن لفظ سے نا؟ آج کے بعد بدزبان بدتمیز بیوی کہوں گا۔ درخزی خانزادہ نے اسے تیش و عالم سے گھورتے اس کا جبڑا جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ عنایت روتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ پڑھو۔ درخزی خانزادہ اس کے آنسو کو مشتعل نگاہوں سے دیکھتے دھاڑا۔ وسیم راجپوت ولد فیصل راجپوت۔ عنایت کے لبوں نے آہستگی سے جنبش کی تھی۔ درخزی ایک ٹانگ بیڈ پر رکھے اسے سرد سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ آگے دیکھو۔ درخزی خانزادہ نے وہ پیپرز پلٹا تھا۔ عنایت لرزتے ہوئے بھیگی نگاہوں سے وہ پیپرز دیکھ رہی تھی۔ نہیں پڑھ پا رہی، زبان ساتھ نہیں دے رہا۔ ہاں، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ تصویریں تو تم دیکھ چکی ہو، پتہ تو چل گئی ہوگی سچائی۔ درخزی خانزادہ نے عنایت کو گھورتے ہوئے لفظ چباتے اس سے پیپر چھینے تھے۔ وسیم راجپوت ولد فیصل راجپوت، کراچی کا رہنے والا رہائشی جو پولیس کو کافی عرصے سے مطلوب ہے، جو ایک ٹارگٹ کلر ہے۔ اور کشمالہ خان کی تصویریں تو تم دیکھ چکی ہو، اس کے آئیڈینٹیفیکیشنز پیپرز کے ساتھ، جس کا اصل نام الوینا اوان ہے۔ سارے ڈاکومنٹس وتھ پروف تم دیکھ چکی ہو۔ اب بتاؤ مجھے کیا غلط کیا میں نے؟ اس وسیم کو مارنا نہیں چاہیے تھا جسے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ تمہاری سہیلی کشمالہ خان عرف الوینا اوان کو ایسے ہی جانے دینا چاہیے تھا، جو میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے عنایت کے جبڑے کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ درخزی عنایت کی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ بہت دشمن ہے میرے ادھر، بتایا تھا تمہیں مجھے۔ اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے وہ تمہارا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی صورت تمہیں کالج یا میری حویلی سے اغوا نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں اغوا کرنا اسی صورت ممکن تھا جب تم خود ان کے ساتھ جاتی۔ تم کل چلی گئی۔ وہ استہزائیہ بولا۔ کیوں گئی تم کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ کر؟ جب تمہیں منع کر چکا تھا تم کسی بھی صورتحال میں کالج سے قدم باہر نہیں رکھو گی۔ درخزی خانزادہ نے اس کے جبڑے پر خطرناک حد تک اپنی آہنی دباؤ بڑھایا تھا۔ درخزی، عنایت نے ٹوٹے لفظوں سے پکارتے ہوئے اپنے جبڑے سے اس کی آہنی گرفت ہٹانے کی صحیح کی۔ اس کی کھردری انگلیاں اس کے جبڑے میں دھنستے جیسے اس کا جبڑا توڑ رہی تھی۔ پہلی بار مقابل نے اسے یوں بے دردی سے چھوا تھا۔ اور بھی لڑکیاں کالج کے باہر کھڑی تھیں۔ کیوں نہیں میرا انتظار کیا؟ کیوں بیٹھی کسی اور کی گاڑی میں؟ درخزی خانزادہ دہاڑا۔ درخزی، میں ڈر گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، عنایت نے درد کی شدت سے روتے ہوئے کہا۔ درخزی خانزادہ نے اس کے بہتے آنسوؤں کو مشتعل نگاہوں سے دیکھتے اس کا جبڑا چھوڑ دیا تھا۔ عنایت گراؤنڈ میں سمائے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ ڈرنا سمجھ میں آتا ہے مگر مجھ پر اعتبار کرنا سمجھ نہیں آتا۔ بہرمند کی باتوں میں آ گئی جانتے بوجھتے، اس کی فطرت جانتے ہوئے بھی۔ درخزی خانزادہ نے کرب سے سوال کیا تھا۔ کوئی بھی ہوتا ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ درخزی، میرے سامنے آپ نے کسی کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے تو یہی لگا کہ آپ نے اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر قتل کیا۔ جھوٹی غیرت نہیں ہے یہ، بیوی ہو میری، تمہارے سائے کے قریب بھی کسی مرد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ درخزی کی بات کاٹتے ہوئے تیش و عالم میں چیخا تھا۔ عنایت کے چیخنے پر لرزتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ جتنے غصے میں تھا وہ اس کے ساتھ کمرے میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے بے دردی سے دیوار میں پٹک گیا تھا۔
اس کی بے دردی سے پٹکنے پر عنایہ کی کمر میں شدید درد نے سرایت کیا تھا۔ عنایہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہچکی لی۔ کہاں جا رہی ہو میری کم عمر بے وقوف بدتمیز بیوی؟ اسے دہکتی نگاہوں سے دیکھتے لفظ چبا گیا تھا۔ آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی درخزی، عنایہ نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنا نچلا لب باہر نکالا۔ کوئی فائدہ نہیں ان کے پاس جانے کا، جس طرح تم ڈر گئی تھی وہ بھی ڈر گئی ہے، اسی لیے ریسٹ کر رہی ہے۔ جس کنڈیشن میں وہ ہے تمہیں اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے، درخزی خانزادہ نے کہتے اپنی ٹی شرٹ اتارتے زمین پر اچھالی تھی۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر عنایہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ کہا تھا نا تمہیں وہ دوں گا جو آج تک نہیں دیا، اور یہی میری غلطی تھی کہ تمہیں آج تک وہ کیوں نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ درخزی خانزادہ اس کے قریب ہوا۔ کیا درخزی؟ عنایہ کی پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ وہ سب کچھ ایسے نہیں چاہتی تھی۔ مقابل غصے میں اس کے قریب آتے اس پر اپنی شدتیں ڈھائے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ درخزی خانزادہ کے سر چپاٹ نکوش اور خون اتری آنکھیں بتا رہی تھی وہ کتنا غصے میں ہے۔ وہ تو اس کی قربت اس کی شدتوں کا سوچ کر ویسے ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ ویڈنگ نائٹ سے ایک رات پہلے اس طرح اس کے قریب آئے گا، اس کی ہڈیوں میں جیسے برف اتری تھی۔ خوف سے اس کے بھاری ہوتے اعصاب ساکت ہو چکے تھے۔ درخزی کل ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، عنایہ نے اسے التجائی بھری نگاہوں سے دیکھتے اسے یاد دلایا۔ اس نے ویڈنگ نائٹ کے لیے بہت کچھ پلان کر رکھا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اسے دونوں ہاتھوں سے محصور کیا اس کے نقوش کو بغور دیکھتے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ سوچا تو یہی تھا کل تک انتظار کروں گا، مگر آج بھی ویڈنگ نائٹ منائی جا سکتی ہے۔ آج تمہیں یہ نائٹی پہناتے ہوئے اندازہ ہو چکا ہے۔ درخزی خانزادہ نے اس کی ذو معنی اور بے باک بات پر عنایہ سرخندار ہوئی تھی۔ درخزی، عنایہ نے اسے بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھتے لرزتے لبوں سے التجا کرتے اپنے ہاتھ درخزی کی برہنہ چٹانی سینے پر جماتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی کلائیوں کو جگڑتے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے مزید قریب ہوا۔ عنایہ کی دھڑکنیں درخزی خانزادہ کے سینے میں شدت سے بجنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اپنا چوڑا چٹانی سینہ بہت بے باکی سے اس کی نازکی سے ٹچ کرتے اپنی سلگتی سانسیں اس کی کان کی لو پر بکھیرنے لگا۔ مقابل کی دہکتی سانسوں پر عنایہ کی جان لبوں پر سجی تھی۔ درخزی، عنایہ نے پھر سے اسی بھیگی ملتجی آواز میں پکارا۔ کیا کہہ رہی تھی مجھ سے؟ آزادی کے پروانہ لوگے، مجھے عدالت میں گھسیٹو گی، مجھ سے طلاق چاہیے تمہیں؟ درخزی خانزادہ اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت بڑھاتے برفیلے لہجے میں اس کے کان میں پکارا۔ نہیں درخزی، عنایہ نے سرنوی میں ہلایا تھا۔ آج تمہارے اتنے قریب آؤں گا کہ تمہاری سانسوں کی ہی اپنی سانسوں سے نہیں دہکاؤں گا، بلکہ تمہارے مکمل وجود پر اپنی ملکیت کی ایسے چھاپ چھوڑوں گا تم کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ نہیں سکو گی۔ درخزی خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کی کان کی لو کو بے دردی سے کاٹ گیا تھا۔ عنایہ نے درد سے سسکاری لی تھی۔ درخزی، میں آج رات آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، عنایہ نے روتے ہوئے کہا۔ درخزی خانزادہ اس کی بات پر اس کی کلائیاں سی لمحے آزاد کرتے اسے دور ہوا۔ عنایہ نے گہرا سانس لیتے اسے تشکرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ بھوک تو اسے اور درخزی خانزادہ کے خوف سے اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی اس بلڈوزر کے ویٹ کو فی الحال وہ ہاتھ پر خود پر عنایہ نے اپنی بھیگی گلابی آنکھیں درخزی خانزادہ کی ہیوی باڈی پر ڈالی۔ مقابل کو شرٹ لیس دیکھ کر اس کے اوسان ویسے بھی خطا ہونے لگتے تھے۔ جو تم نے آج مجھ سے کہا، وہ مجھ سے دور جانے کی بات کی، مجھ سے طلاق مانگی، میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تمہیں سزا مل کر رہے گی تاکہ تم آئندہ یہ بکواس مجھ سے نہ کر سکو۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ کیا کریں گے؟ عنایہ نے درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے استفسار کیا۔ Your lips have to endure my taste all night, and your delicate body will have to bear my heavy weight. تمہارے لبات ساری رات میری دسترس میں رہیں گے اور تمہارا نازک بدن ساری رات میری ہیوی ویٹ برداشت کرے گا۔ درخزی خانزادہ بھاری آواز میں گراتے ہوئے اس کے بالوں کو گدے سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا اور شدت سے اس کے ہونٹوں سے لپٹے ہوئے اس کے نازک ہونٹوں پر اپنا کہر ڈھاتے اسی لیے بیڈ کے نرم گدے پر گرا۔ اپنے اوپر گرتے اسے درخزی کے ہیوی ویٹ سے عنایہ کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسوں کو شدت سے پیتے اس کی سانسیں گھوٹ گیا تھا۔ عنایہ نے درخزی کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔
وہ اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ سے سختی سے اپنی آہنی گرفت میں جکڑے، اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں پیوست کیے، اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنی شدت ڈھانے لگا۔ عنایا اس کی بے رحم گرفت اور دہکتی سانسوں کی تپش سے اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ بے رحمی سے اس کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ عنایا کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے درگزر خانزادہ نے اسے اپنے لمس سے کچھ پلوں کے لیے آزادی دی۔ عنایا کی سانسیں درست کرنے پر وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکے، اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ ایک ہاتھ سے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ریموٹ پکڑے کمرے کی تمام لائٹس آف کرتے اس کے لبوں پر پھر سے جھکتے۔ وہ پھر سے اس کی سانسوں کو بے رحمی سے انہیل کرنے لگا۔ درگزر خانزادہ اپنا مکمل ویٹ اس پر اور بے رحمی سے ڈالے ہوئے تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح اپنا وزن نہیں ڈالا تھا، جتنی بے دردی سے وہ آج اپنا ویٹ اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے چٹان جیسے وجود کے نیچے عنایا کا سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ اوپر سے وہ اس کے لبوں پر کفل لگائے اب انہیں اپنے دانتوں میں دبائے بے دردی سے کچل رہا تھا۔ اس کی بے رحمی پر عنایا کی آنکھوں سے شدومت سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ بھوک اور خوف سے وہ اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ درگزر کی بے رحمی اور اس کا ہیوی ویٹ اس کی نازک جان برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ درگزر خانزادہ اس کے آنسو حلق میں اترتے محسوس کرتے اسے اپنے لم سے آزادی دیتے نازک وجود کو اپنے اوپر گرا گیا۔ عنایا کی بڑھنا سینے سے لپٹتے گہرے سانس لیتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کی تھی۔ وہ اسے بالوں سے بے دردی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عنایا ایک ہاتھ عنایا کی کمر سے لپٹا ہوا تھا۔ درگزر عنایا نے سسکتے ہوئے سے پکارا، سوین، آج رات تمہارے لبوں کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے رخ پلٹے تکیے پر گر گیا۔ تمہیں بھوک لگی ہے سوین؟ درگزر خانزادہ نے گھپ اندھیرے میں اس کی نازک سے اپنی ناک رب کی، اس کی ناک سے اپنی ناک رب کرتے گہری ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ عنایا نے اسی لمحے سسکی لیتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ درگزر خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے گال میں دانت گاڑے۔ عنایا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اسی لمحے عنایا کو اپنے حلق میں ڈارک چاکلیٹ کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی درگزر اس کے ہونٹ پر جھک گیا تھا۔ مجبوراً عنایا کو وہ چاکلیٹ کا ٹکڑا اپنے حلق میں اتارنا پڑا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر پھر سے اپنی جنون خیزیاں اتار رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتا اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے کے لیے۔ گہرے سانس لیتی وہ اس کے منہ میں چاکلیٹ کا ٹکڑا رکھتے پھر سے اس کے لبوں پر جھک جاتا۔ مجبوراً عنایا کو وہ چاکلیٹ اپنے حلق میں اتارنی پڑتی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ درگزر خانزادہ اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی جنون خیزی اٹھاتے اسے بھرپور سزا دے رہا تھا۔ عنایا اس کی پناہوں میں بری طرح سے سک رہی تھی۔ درگزر خانزادہ کی شدت پر عنایا کو ہونٹ پر شدید جلن ہونا شروع ہو چکی تھی۔ بہت زیادہ چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے عنایا کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ درگزر عنایا سے آزادی ملنے پر گہری سانس لیتے وہ مشکل سے سکتے ہوئے اسے پکارا۔ درگزر خانزادہ اس کی اکھڑتی سانسوں پر اس کے سسکنے پر رحم کھاتے سائڈ لیمپ آن کر گیا۔ عنایا نے اسے شکوہ کی نہ گلابی متورم نگاہوں سے دیکھتے کمرے میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے اس کے ہونٹوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ مقابل اتنا شدت پسند اور جنونی تھا اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ ابھی تو تمہیں درگزر خانزادہ کی جنون خیزی اپنی بدن کے پور پر ہر روز ہر رات ہر لمحہ سہنی ہے۔ تمہاری اتنی میں چاند نکل گئی سوین؟ درگزر خانزادہ نے گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لبوں پر بے دردی سے انگوٹھا رگڑا تھا، رگڑتے ہوئے خود کو تکیے پر گراتا اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ عنایا نے اس کے مرہنہ سینے پر اپنے ہاتھ جما دے اسے متورم سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ہونٹ پر ہی اپنا حق جتا کر اسے اچھی خاصی سزا دے چکا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنا حق لیا ہی نہیں سوین، رو رو کر تم نے اپنی آنکھوں کا حشر کر لیا ہے۔ جب اپنا حق لوں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ درگزر اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے اس سے ظاہر مسکرایا۔ اس کی طلاق مانگنے والی بات پر درگزر خانزادہ کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ میں آپ کو آپ کا حق نہیں دوں گی درگزر، جو آج آپ نے میرے ساتھ کیا آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عنایا نے اپنے خون چلکاتے لبوں پر زبان پھیرتی جہاں مقابل کی شدت سے شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم سے اپنا حق اب مانگے گا بھی کون سوین؟ آج بنا کسی اجازت کے تمہیں مکمل طور پر اپنا بناؤں گا۔ تم روز اس کو چیخیں مارو، سہنا تو تمہیں مجھے پڑے گا سوین۔ مجھے سہتے ہوئے تمہاری جان بھی نکل جائے گی۔ میں تم پر ترس نہیں کھانے والا۔ آج تم اصل میں درگزر خانزادہ کی دہشت سے واقف ہوگی۔ وہ اسے سرسبز نگاہوں سے گھورتے اسے بالوں کو گدی سے دبوچے اس کے لبوں کو پھر سے اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔
عنایا نے بری طرح سے سکتے ہوئے اس کے چٹانی سینے پر اپنے ناخن گاڑے۔ مزید اس پہاڑی خان کا پاگل پن نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اتنی دیر تک وہ اس کا قہر اپنے لبوں پر برداشت کرتے اپنی غلطی کا مداوع کر رہی تھی، مگر وہ مزید اس پاگل خان کا جبڑا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ درگزر کو فرق نہ پڑنے پر عنایا نے بہت بے دردی سے اسے درگزر کی گردن اپنے ناخن گاڑے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل پر چاکلیٹ کے ڈبے سے چاکلیٹ پکڑتے، عنایا کے منہ میں ڈالتے، رخ پلٹتے، اس کے لبوں پر جھکے اس کی کلائیوں کو سختی سے تکیے پر پن کر گیا تھا۔ اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے وہ پھر سے اپنا جنون اس کے لبوں پر ڈھانے لگا تھا۔ عنایا بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ درگزر خانزادہ نے اس کے رونے سے سکنے کی پرواہ کیے بغیر اس کے لبوں پر اچھی طرح اپنا قہر ڈھاتے اسے آزاد کیا۔ عنایا آزادی ملنے پر گہرے سانس لیتے رخ پلٹ گئی تھی۔ درگزر خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سیدھا کرتے پھر سے اس پر جھکا تھا۔ عنایا کی آنکھیں خوفزدہ ہوتے پھیلی تھی۔ مقابل کا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ مائی سوین، مائی جان، آج چاہتا تو تمہارے خوبصورت جسم کو مکمل طور پر تسخیر کرتے، تمہیں اپنا اپنا لیتا، جس کی مجھ سے شدت سے خواہش ہے، بلکہ میرے جوان جذبوں میں پور تمہیں اپنے بدن کا حصہ بنانے کے لیے تڑپتا ہے۔ خدا گواہ ہے درگزر خانزادہ کو اب راتوں کو نیند نہیں آتی، مگر کبھی بھی تم سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ تم خوف سے میری باہوں میں لرزتی ہو، میں کیسے اپنا حق نہیں لے سکتا؟ میں اتنی محبت، اتنا پیار تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ تم خود میرے ساتھ لپٹتے، میری شدت، میرا دیا ہوا درد سہنے کے لیے تڑپ جاؤ۔ درگزر خانزادہ نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی متورم آنکھوں کو نرمی سے بار بار چوما تھا۔ آئندہ کبھی اپنے لبوں سے طلاق کا لفظ مت نکالنا سوین، مجھ سے دور جانے کی بات نہ کرنا۔ آج تو سزا ان ہونٹوں کو دی ہے، اگلی بار ایسا ہوا تو تمہارے پورے وجود کو اپنی شدتوں سے داغ دوں گا۔ درگزر خانزادہ گھراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکے پھر سے اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ عنایا اس کی بے رحم گرفت پر پھر سے بن آگ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ درگزر خانزادہ نے اچھی طرح اس کی سانسیں گھونٹتے اسے آزادی دی تھی۔ عنایا کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھاتے درگزر خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے جگ سے پانی کا گلاس بھرتے عنایا کے لبوں سے لگایا۔ عنایا دو چار گھونٹ بھرتے گلاس درگزر سے چھینتے پوری قوت سے زمین پر مار چکی تھی۔ درگزر خانزادہ نے مسکراہٹ دبائے عنایا کو دیکھا جو گہرے سانس لیتے اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے سوین، اب ریسٹ کرو، میں چاہتا ہوں آج رات تم بے حد خوبصورت لگو۔ درگزر خانزادہ نے اس کی گال پر ہاتھ رکھتے اسے گرم گہری نگاہوں سے دیکھا۔ عنایا نروٹھے انداز میں بے رخی سے اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ اب اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر مزید ظلم نہ کرنا۔ نیند پوری کرو اچھی طرح، آج کی ساری رات اور اگلی آنے والی ہر رات تمہیں اب جاگنا ہے۔ درگزر خانزادہ نے زومعنی انداز میں کہتے اس کا جبڑا دبوچتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے لبوں پر جھکے اس کے سرخ ہونٹوں کو چومتے ہوئے بیڈ سے اٹھتا لمبے لمبے ڈاگ پھڑتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ I hate you, SB. I hate you، درگزر خانزادہ۔ نہ دلہن بنوں گی نہ حق دوں گی۔ عنایا نے سائڈ ٹیبل سے چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑے غصے سے زمین پر مارا۔ بدتمیز خان، کیا حال کر دیا میرے ہونٹوں کا؟ عنایا اپنے سرخ جلن زدہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے تکیے پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عنایا ڈیپ میرون کلر کے ویلویٹ فل سلیو بلاؤز میں ملبوس تھی جس کے نیچے ڈیپ میرون کلر کا بے حد ہیوی لہنگا پہن رکھا تھا۔ گرین اینڈ میرون زرکون میں بہت ہیوی جولری پہن رکھی تھی۔ کلائیوں میں میرون کلر کی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ اس کے سلکی بال کھلے ہوئے تھے۔ فل سلیو میں بلاؤز کے نیچے اس کی دودھیا کمر ہلکی سی چپ دکھا رہی تھی۔ عنایا نے غصے سے دہکتے اپنا بلاؤز دیکھا، یہ درگزر خانزادہ کی پسند تھی۔ پچھلا گلا بیک لیس تھا جو ڈوریوں سے بندھا تھا۔ اگر غلطی سے بھی اس کے جسم پر کسی کے نگاہ پڑ جاتے یقیناً درگزر خانزادہ اس کی جان لے لیتا۔ ایک تو ان خانزادوں کی سمجھ نہیں آتی، اپنی بیوی پر اپنی عورت پر کسی کی ایک نگاہ بھی گوارا نہیں، مگر بند کمرے میں اپنی باہوں میں وہی بیوی بے شرمی کے ہر حد پار کرتی چاہیے۔ خود تو بے شرم ہے ہی، بیوی بھی بے شرم چاہیے۔ عنایا نے بھڑ چلتے اپنی دودھیا کمر کو دیکھتے بیڈ پر پڑا ہیوی دوپٹہ اور بیرون ویلویٹ کا کامدار شال دیکھی جو درگزر خانزادہ نے اسپیشل لی تھی کہ وہ دلہن بن کر اپنا وجود اس شال میں چھپا لے۔ عنایا اتنا ہیوی دوپٹہ، اتنا ہیوی لہنگا، اتنی ہیوی جولری نہیں سنبھال پا رہی تھی، اوپر سے اتنی ہیوی شال اب وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ کل رات اس کی درگزر خانزادہ کی حرکتوں پر اس کا انگ انگ جل رہا تھا۔ نچلا لب سرخ اور سویل تھا، ابھی تک اسے جلن ہو رہی تھی۔ عنایا نے گہرا سانس لیتے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے اپنا میک اپ کیا۔
مکمل کیا، وہ اپنا تمام میک اپ مکمل کر چکی تھی۔ آنکھوں پر گولڈن شیڈ لگا کر اسے ہائی لائٹر کا ٹچ دیا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سیاہ کاجل کی بھی تہ تھی۔ گالوں کو لائٹ ہائی لائٹ کیے ہوئے اس نے بہت سمپل سا گلوئنگ میک اپ کیا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر صرف میرون لپسٹک لگانا رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی، نیا مرر میں دیکھتے اپنے سلکی بالوں کا جوڑا بنانے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑک رہی تھی۔ رات کے بعد درگزر خانزادہ کی قربت سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر گھٹنوں پر اپنی شدت ڈھا سکتا تھا، گھنٹوں اپنی شدت ڈھا سکتا تھا۔ وہ پتہ نہیں آج رات اور کیا کیا کرنے والا تھا۔ تم سے اپنا حق اب مانگے گا بھی کون؟ آج بنا کسی اجازت کے تمہیں مکمل طور پر اپنا بناؤں گا۔ تم روز اس کو چیخے مارو، سہنا تو تمہیں مجھے پڑے گا۔ مجھے سہتے ہوئے تمہاری جان بھی نکل جائے گی۔ میں تم پر ترس نہیں کھانے والا۔ آج تم اصل میں درگزر خانزادہ کی دہشت سے واقف ہوگی۔ درگزر خانزادہ کے لفظ یاد کرتے اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ پورا بدن عجب سے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ کیسے اس پہاڑی بے باک خان کو آخر برداشت کرے گی؟ عنایا اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پاتے اسے اپنے دوپٹے کو سر پر سیٹ کرنے لگی تھی۔ آبرش اس وقت ریڈ کلر کی سمپل سی نازک لانگ میکسی میں ملبوس تھی، جس پر کامدار دوپٹہ اچھی طرح اس انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا، اس کا پیٹ اچھی طرح چھپ گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت درگزر خانزادہ کی طرف سے کچھ مہمان خواتین بیٹھی تھیں۔ ابرش نے ان کی طرف بڑھتے انہیں سلام کیا۔ یہ کون ہے للما؟ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے ابرش کو دیکھتے للما خانم سے پوچھا۔ درگزر نے کل رات بتایا تھا کہ اس کی بیوی کا بہن اور اس کا شوہر آیا ہوا ہے۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے آدھی عمر کی بے حد خوبصورت خاتون کو دیکھا۔ اس کا درگزر خانزادہ سے کیا رشتہ تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر آنے والی تمام رشتہ دار للما خانم کو ہی ریسیو کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں زران خانزادہ اور درگزر مردانی کے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ زران خانزادہ اور درگزر خانزادہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھے، جس پر سیاہی مردانہ شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ درگزر خانزادہ جلدی سے للما خانم کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے صوفے پر بیٹھی للما خانم کی پیشانی کو چوم گیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، عنایا اور تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ للما خانم نے صوفے سے اٹھتے درگزر خانزادہ کی پیشانی چومی۔ آپ خوش ہیں خانم بھی؟ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ درگزر خانزادہ نے ان کی دعا پر مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ احتراماً ان کے ہاتھوں کے پشت پر اب لب رکھے تھے۔ تم ہمارا بڑا بیٹا ہے، ہمیں بہرمن سے زیادہ پیارا ہے، تم ہم کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ ایک ماں اپنا بیٹا سے ناراض ہو کر اسے کچھ کہہ دیتی ہے، مگر اولاد کو وہ باتیں دل پر نہیں لگانی چاہیے۔ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے درگزر خانزادہ کی پیشانی چوم گئی تھی۔ ابرش یہ سب دیکھتے زران خانزادہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زران خانزادہ اس کی سوالیہ نگاہوں سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو یہاں ہو رہا تھا۔ بہرمن درگزر خانزادہ کا بھائی تھا جس سے وہ ابھی مردانے میں مل کر آیا تھا۔ کیسا ہے بیٹا تم؟ درگزر تمہارا آنے پر بہت خوش ہے۔ للما خانم نے مسکراتے ہوئے زران کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ زران اپنے سامنے ابرش کو گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولا، جو ریڈ ڈریس میں اس کی دل کی دھڑکنیں منتشر کر چکی تھی۔ السلام علیکم۔ ملالہ خان کی آواز پر درگزر خانزادہ کے نقوش تنے تھے۔ ابرش کی آنکھوں میں مزید حیرانگی پھیلی تھی۔ وہ میرون ویلوٹ کے بلاؤز اور بہت ہیوی لہنگے میں ملبوس بالکل ایک دلہن کی طرح سجی سوری کھڑی تھی، بلکہ وہ ایک دلہن ہی لگ رہی تھی۔ ابرش اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھی مسمرائز ہوئی تھی۔ ملالہ خان کی آنکھوں کی رنگت اس وقت شدید گلابی ہو رہی تھی، آنکھیں متورم بھی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا وہ روتی رہی ہے۔ ابھی بھی وہ درگزر خانزادہ کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی گر جائے گی۔ زران خانزادہ ملالہ خان کو ایک نگاہ دیکھتے نظریں چکا گیا۔ سامنے ہی اس کی پوزیسو بیوی کھڑی تھی، اس کی ایک نگاہ بھی ملالہ خان پر پڑتے دیکھتے اس کی جان کو آ جاتی۔ ابرش ملالہ خان کو درگزر خانزادہ کی طرف شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے پا کر غصے سے عنایا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ملالہ جاؤ یہاں سے، سب کے لیے قہوہ بنواؤ۔ للما خانم نے ملالہ کو درگزر خانزادہ کے مقابل کھڑا دیکھتے اسے غصے سے گھورتے حکم دیا، بیٹھو تم لوگ۔ للما خانم نے زران اور درگزر کو بیٹھنے کو کہا۔ درگزر خانزادہ سرد نقوش کے ساتھ اپنی شال کندھوں پر چٹکتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ ملالہ خان للما خانم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر درگزر خانزادہ کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی بھی اس کا غم نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جو اس کے وجود کو کوئی آرے سے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس کا وجود آگ کی چنگاریوں سے لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ ایک نگاہ خود پر درگزر خانزادہ کی چاہیے تھی، شاید اس کے تپتے جلتے وجود پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں پڑ جاتی۔
दरखज़ी खानज़ादा को निगाहें चुकाए देखकर मलाला खान का दिल कर रहा था वो धाड़े मार मार कर रोए। ज़रान खानज़ादा ने मलाला खान के दहकते दो आतिशा रूप पर निगाह डालते दरखज़ी खानज़ादा को देखा, जिसकी रंगत तांबे की मानद सुर्ख हो रही थी। क्या हुआ है? ज़रान खानज़ादा ने दरखज़ी के तने हुए नकूश को देखते पूछा। कुछ नहीं हुआ, दरखज़ी खानज़ादा सपाट चेहरे में बोला। कौन है? लगता है ये तेरी कोई आशिक है। दरखज़ी ज़रान खानज़ादा ने मलाला खान को देखते मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी बकवास बंद कर और अपनी निगाहों पर काबू पा। दरखज़ी खानज़ादा की गुर्राहट पर ज़रान खानज़ादा को खांसी का दौरा पड़ा था। हसन की तरह खांसी का दौरा क्यों पड़ रहा तुझे? दरखज़ी खानज़ादा ने ज़रान की बेवक की खांसी पर इसे घूरा। तेरी गुर्राहट पर खांसी का दौरा पड़ा है, फजूल के तेवर क्यों दिखा रहा है? सामने बैठी तेरी इश्क में पूर पूर डूबी औरत तेरी कज़न है, बीवी नहीं। जो लाल कर रहा है। ज़रान खानज़ादा ने दरखज़ी खानज़ादा के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते लफ्ज़ चबाए थे। दरखज़ी ज़रान खानज़ादा की बात पर जबड़े भींचते इसी लम्हे वहां से उठता मर्दाने की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गया था। ज़रान खानज़ादा भी इसी लम्हे सोफे से उठते इसकी तरफ बढ़ा। दरखज़ी खानज़ादा मर्दाने में दाखिल होते ज़रान खानज़ादा से ऊंची आवाज़ में पुकारा। दरखज़ी खानज़ादा के भारी कदम रुके थे। दरखज़ी, क्या है ये सब? किस बात का गुस्सा आ रहा है तुम्हें? तो पलवशा को लेकर ऐसे ही मजाक करता था। मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आया। और वो कौन है ये और कौन है ये सब? अचानक से तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ से निकल आए? ज़रान खानज़ादा ने इसके मुकाबले आधे सवाल दागे। ये सब मेरे कौन है ज़रान? तुम्हें या फिर किसी को भी पूछने का हक नहीं है। यहाँ तक कि अरहाम लाला को भी हक नहीं है मुझसे ये पूछने का। क्या जानते हो तुम लोग मेरे बारे में? या कभी कुछ जानने की कोशिश भी की है? इन इनको कौन हूँ मैं? तुम सबसे कोई रिश्ता नहीं था, मगर अरहाम लाला से खून का रिश्ता है। मगर फुप्पो के मरने के बाद वो भी रिश्ता वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। लाला ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कहाँ किस हालत में रह रहा हूँ। मेरा सरबराह कौन है? मानता हूँ लाला भी इस वक्त कम उम्र थे जब इनकी मूरे बाबा और मेरे मूरे बाबा की मौत हुई, मगर आज भी वो मुझसे ला ताल्लुक है। कल जलजला आने पर अरहाम लाला ने तुझे तो फ़ोन करते तेरी खैर खैरियत तो पूछी, मगर मुझे फ़ोन नहीं किया। कोई नहीं मेरा, ना तो नू ना असफन ना अरहाम लाला। दरखज़ी खानज़ादा ने ज़रान खानज़ादा की आंखों में देखते सट लहजे में कर्ब से जवाबन सवाल किए थे। ना सगे रिश्ते अपने हो सके, ना सुतीले रिश्ते अपने हो सके, इसलिए मुझसे सवाल ना ही कर तो बेहतर है। दरखज़ी खानज़ादा लफ्ज़ चबाते वहां से चला गया था। ज़रान खानज़ादा अपने मुंह पर हाथ फेरते मर्दान खाने के लाउंज की तरफ बढ़ गया था। अब अनाया के कमरे में दाखिल हुई थी। अनाया को इसी दुल्हन के लिबास में देखकर वो साकत हुई थी जिसमें मलाला खान को देखा था। मलाला खान ने सेम अनाया वाला ड्रेस पहना हुआ था, सेम ज्वेलरी, सब कुछ वही आप ही। अब उसको देखते अनाया ने लिपस्टिक लगाते हाथ रुके थे। अनाया, ये सब क्या है? ये सब कौन है? ये मलाला खान कौन है? क्या लगती है दरखज़े की? अब्रिश ने अनाया की तरफ बढ़ते सवाल किए। आप ही, खानम भी और बहरमन दरखज़े के सौतेले रिश्ते हैं। दरखज़े की स्टेप मदर और भाई हैं। मलाला खानम भी की मलाला खानम बी की बेटी है और इसके पहले शौहर से। व्हाट? अब्रिश लब भींचे चीखी थी। ये कैसे हो सकता है? ज़रान ने बताया था कि दरखज़े का इस दुनिया में कोई नहीं। दरखज़े ने क्यों छुपाया ये सब? अब्रिश ने गुस्से से लब भींचे पूछा था। आप ही, मुझे नहीं पता और मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, क्योंकि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दरखज़े का कोई है या नहीं, मेरा मतलब दरखज़े से है। मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। अनाया ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम इस बात से फ़र्क ना पड़ता हो, मगर इस बात से तो पड़ता होगा कि जो दुल्हन का लिबास तुम्हारे तन पर मौजूद है, वही मलाला के तन पर क्या कर रहा है और तुम्हारी तरह दुल्हन क्यों बनी है? अब्रिश गुस्से से बोली थी। क्या मलाला ने मेरे जैसा ड्रेस पहना है? अनाया की आवाज़ में बेयकीनी थी। पहनकर वो तुमसे पहले दरखज़े के सामने भी चली गई है। जिस तरह वो दरखज़े को देख रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो दरखज़े को चाहती है, इसे पाना चाहती है, इसे अपने हुस्न के जाल में रचाना चाहती है। जितनी वो खूबसूरत है, दरख़्से एक दिन इसके हुस्न के जाल में भी आ जाएगा। फिर भी यही कहती रहना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब्रिश ने गुस्से से अनाया को घूरते लफ्ज़ चबाए। ऐसा नहीं हो सकता आप ही। दरख़्से मुझसे मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। वो जितनी भी खूबसूरत हो, दरख़्से इसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता। मुझे यकीन है मलाला पर दरख़्से ने एक नज़र भी नहीं डाली होगी। अनाया की बात पर अब्रिश इसकी कम अक्ली पर मातम करने को दिल चाह रहा था। अगर इतना ही यकीन है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ ठहरे हैं? अब्रिश ने अनाया की आंखों को भीगते देखते संजीदगी से इस्तफसार किया। ये नेचुरल है आप ही, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसने मेरे जैसा ड्रेस पहना। वो दरखसी के सामने गई। मुझे सुनकर आग लग चुकी है। अनाया गहरे सांस लेते बेड पर बैठते अपना सर हाथों में जकड़ गई थी। यही तो मैं कह रही हूँ अनाया, बात एतबार की नहीं, बात औरत की मोहब्बत की है। जो अपने शौहर से करती है, इस हक मलकियत की है जो मर्द औरत पर जताता है। इस तरह औरत भी निकाह के मर्द को अपनी मलकियत समझती है।
اس سے زیادہ اپنی ماں بہن کو بھی امپورٹنس دے، عورت سے برداشت نہیں ہوتا تو دوسری عورت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اسے تمہیں روکنا ہوگا۔ ابرش ثانیہ سے بولتے انایا کے پاس بیٹھی تھی۔ کیسے؟ انایا نے روحان سے ہوتے پوچھا، میں درخزی سے کبھی تمہارے نکاح کے حق میں نہیں تھی۔ اگر تم یہ رخصتی نہ چاہتی میں اپنی جان پر کھیل کر یہ رخصتی کو رکواتی۔ آج مجھے لگ رہا ہے میری سوچ درخزی کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی، وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، بہت کچھ چھپا ہے درخزی وہ نہیں جو دکھتا ہے۔ ابرش نے انایا کی طرف دیکھتے کہا، آپ پلیز۔ انایا جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی تھی۔ کیا پلیز انایا؟ اچانک سے کلام کے کونوں کے خدروں سے اس یتیم لاوارث درخزی کے رشتے دار نکل آئے اور جس سہاگ رات کو منانے کے لیے وہ مرا جا رہا تھا اتنے مہینوں سے پینڈنگ کیوں تھی؟ کیوں کیوں نہیں آیا وہ تمہارے قریب؟ کس چیز نے روکا تھا اسے؟ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ایک مرد کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس عورت کے قریب نہ آئے جس پر حق رکھتا ہو، جس سے عشق کا دعوے دار ہو؟ کون ہے جو اس کی نیز اس کے اندر کی آگ مٹاتا ہے؟ ابرش نے انایا کی آنکھوں میں دیکھتے سوال داخل تھے۔ آپ ہی کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ انایا بدحواس ہوتے تڑپ اٹھی تھی۔ تم مجھے شکی عورت کہہ سکتی ہو مگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ بات اعتبار کی نہیں ہے، بات ان فیکٹس کی ہے جس سے تم نظریں چرا رہی ہو۔ کرو اعتبار اپنے شوہر پر مگر ملالہ پر کیسے اعتبار کر سکتی ہو تم؟ ابرش نے انایا کو دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ملالہ پر اعتبار نہیں آپ ہی، کیا کروں میں پھر؟ درخزی کو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ انایا نے بھیگے لہجے میں سسکی دی۔ وہی کرو جو ایک بیوی کرتی ہے، درخزی کو خود کے لیے پاگل کر دو۔ اتنے ماہ اس نے کیسے تمہارے بغیر گزار لیے؟ اسے بہت پہلے تمہارے قریب آ جانا چاہیے تھا مگر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر پل تمہیں اس کے قریب رہنا چاہیے۔ اسے خود میں اتنا الجھاؤ کہ ملالہ یا پھر کسی بھی دوسری عورت کے بارے میں سوچنے کا ایک لمحے کا بھی وقت نہ ہو۔ ابرش نے ملائمت سے کہتے اس کے حنائی ہاتھ تھامے۔ انایا نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اس بات نے سر ہلایا۔ یہ ہونٹ پر زخم کیسے اور یہ اتنے سوہل کیوں ہے؟ ابرش نے اپنے سوال پر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ انایا کی سرخوتی رنگت نے اسے سب کچھ سمجھایا تھا۔ درخزی رات کو تمہارے پاس تھا پھر بھی اس نے حق نہیں لیا تم سے؟ انایا نے اس کی سرخ رنگت دیکھتے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ انایا اپنا نچلا لب کو چلتے ہوئے مرر کی طرف بڑھتے اپنے لبوں پر لپسٹک لگانے لگی۔ ابرش انایا کے خوبصورت عکس کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کی نمی ہتھیلی سے رگڑنے لگی تھی۔ وہ اسے دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ درخزی سرسبز چہرے کے ساتھ تیز تیز قدموں سے کچن میں داخل ہوتے کچن کا دروازہ اندر سے لاک کر گیا، جہاں ملالہ خان کھڑی زاروں قطار روتے ماتم منا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کو دیکھتے وہ پیچھے ہوتے شیلف میں سمائے۔ کیا بےہودگی ہے یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمت کیسے ہوئی ویسا لباس پہننے کی جو میں نے انایا نے پہنا ہے؟ درخزی ملالہ خان کی طرف بڑھتے اس کا جبڑا بے دردی سے اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ کیوں نہیں پہن سکتی وہ لباس جو انایا نے پہنا ہے؟ ملالہ خان درخزی خانزادہ کو اپنے اتنے قریب دیکھتے تڑپتے ہوئے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آج بہت عرصے بعد مقابل نے اتنا نزدیک آیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی خوشبو اس کے حواس معطل کر چکی تھی، کیونکہ میری دلہن ہے وہ، میری بیوی ہے وہ۔ درخزی اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے پکارا۔ درخزی کی بات اور اس کی بے رحمی سے جبڑے دبوچنے پر ملالہ خان کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہوئی تھی۔ آئندہ اس طرح کی فضول حرکت کی، انایا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، قسم کھاتا ہوں تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دوں گا، جو اس وقت نہ کاٹ سکا جب تم بغیرتوں کی طرح ویسے ہی دلہن کے جوڑے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ ملالہ خان کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑتے لمبے لمبے داغ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ ملالہ خان ماتم کدہ انداز میں اپنے بال نوچتے اپنی ہیوی جولری نوچ کر اتارتے کچن میں پھینکنے لگی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔